بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، کل موت کے وقت کے حالات سے متعلق حدیث پاک میں سنا رہا تھا، جس میں نیک انسان کی موت کا وقت آتا ہے تو اس کے ساتھ کتنا اچھا سلوک کیا جاتا ہے۔ اس بارے میں ضروری باتیں بیان کی گئی۔ اب اسی حدیث کا ایک دوسرا حصہ آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، جسے سن کر آپ کو اندازہ ہوگا کہ اگر بغیر تیاری کے مر گئے، کفر اور شرک کے ساتھ مرے، تو حالات کتنے خطرناک پیش آنے والے ہیں۔ وہ حدیث تھی حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ باتیں خود سنی اور پھر امت تک پہنچائی کہ جب آپ علیہ السلام اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ ایک قبرستان میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک انصاری نوجوان کو دفن کرنے کے لیے پہنچے تھے۔ قبر کھودنے میں کچھ دیر ہو گئی تو اتنی مدت میں آپ علیہ السلام نے اپنے صحابہ اکرام کو یہ باتیں سنائی۔ چنانچہ نیک انسان کی موت کے وقت پیش آنے والے حالات کا ذکر آپ نے سن لیا۔ اب آئیے ذرا جو برا انسان ہے، جو بغیر تیاری کے گیا ہے، چاہے وہ کفر کر کے مرا ہو، چاہے شرک کر کے مرا ہو، یا کوئی اور، خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے دین سے، اللہ کے حکم سے دور رہ کر، اللہ کے حکم کو چھوڑ کر اپنی من مانی کر کے دنیا میں زندگی گزاری ہو اور مرنے کے بعد کی کوئی تیاری نہیں کی ہو، جب اس کی موت کا وقت آتا ہے تو پھر اس کے سامنے حالات کس طرح کے پیش آتے ہیں۔ فرماتے ہیں اور بلا شبہ یقیناً جب کافر بندہ دنیا سے جانے لگتا ہے، یعنی نافرمان انسان کی موت کا وقت آتا ہے، تو سیاہ چہرے والے فرشتے آسمان سے اس کے پاس آتے ہیں، جن کے ساتھ ٹاٹ ہوتے ہیں۔ ٹاٹ یعنی بوریا، جس کو ہمارے یہاں گجراتی میں کوتھرا کہا جاتا ہے۔ اس کے پاس اتنی دور تک بیٹھ جاتے ہیں جہاں تک اس کی نظر پہنچتی ہے۔ یعنی یہ فرشتے بھی جو برے انسان کی روح نکالنے کے لیے آئے ہیں، یہ بھی بڑی تعداد میں ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر آخر میں ملک الموت یعنی حضرت عزرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، جو ان تمام فرشتوں کے سردار ہیں، جن کی ڈیوٹی اور ذمہ داری روح نکالنے کی ہے۔ وہ بھی اس کے سرہانے آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں، اے خبیث جان، اے خبیث روح، اللہ کی ناراضگی کی طرف نکل۔ ملک الموت کا یہ فرمان سن کر روح اس کے جسم میں ادھر ادھر بھاگنے لگتی ہے، یعنی وہ نکلنا نہیں چاہتی۔ تو ملک الموت اس کی روح کو جسم کے اندر سے اس طرح نکالتے ہیں جیسے بوٹیاں بھننے کی سیخ بھیگے ہوئے اون سے صاف کی جاتی ہے، یعنی زبردستی اس کو نکال لیتے ہیں۔ پھر اس کی روح کو ملک الموت اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اور تھوڑی ہی دیر میں وہ جو دوسرے فرشتے آئے ہوئے ہیں، وہ اس روح کو ان کے پاس سے لے لیتے ہیں اور فوراً اس کو اس ٹاٹ کے اندر لپیٹ دیتے ہیں، اور اس ٹاٹ میں سے اتنی خطرناک بدبو آتی ہے کہ ایسی بدبو کبھی کسی نے نہیں سونگھی۔ وہ فرشتے اسے لے کر آسمان کی طرف چڑھتے ہیں اور فرشتوں کی جس جماعت سے بھی ان کا گزر ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں، یہ کس خبیث انسان کی روح ہے
وہ اس کا برے سے برا نام لے کر جواب دیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اس برے آدمی کی روح کو لے کر پہلے آسمان تک پہنچتے ہیں اور دروازہ کھلوانا چاہتے ہیں، نوک کرتے ہیں کہ دروازہ کھولو، مگر اس کے لیے دروازہ نہیں کھولا جاتا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اطلاع قرآن کریم میں دی، لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور وہ کبھی جنت میں بھی داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں نہ چلا جائے، یعنی جس طرح سوئی کا جو سوراخ ہوتا ہے جس میں دورا دھاگا پرویا جاتا ہے، اس چھوٹے سے سوراخ میں سے جس طرح اونٹ نہیں جا سکتا، اسی طریقے سے ایک کافر اور نافرمان انسان مشرک یہ بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ پھر اللہ عز و جل فرماتے ہیں اس کو کتاب سجین میں لکھ دو، یعنی اس کا نام اس کتاب میں لکھ دو جس میں سجین میں رہنے والوں کا نام لکھا گیا ہے، وہ سب سے نیچی زمین میں ہے، سجین سب سے زمین کے نچلا حصہ ہے، چنانچہ اس کی روح وہیں سے پھینک دی جاتی ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت شریفہ تلاوت فرمائی، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ، جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے گویا وہ آسمان سے گرا، پھر پرندوں نے اس کی بوٹیاں نوچ لی یا اس کو ہوا نے دور دراز جگہ میں اڑا کر پھینک دیا، پھر اس کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے اور اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اور اسے بٹھا کر پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے ہائے ہائے مجھے پتا نہیں، پھر اس سے دریافت کیا جاتا ہے تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے ہائے ہائے مجھے پتا نہیں، پھر اس سے پوچھا جاتا ہے یہ شخص کون ہے جو تمہارے اندر بھیجے گئے تھے؟ وہ کہتا ہے ہائے ہائے مجھے پتا نہیں۔ جب یہ سوال و جواب ہو جاتے ہیں تو آسمان سے ایک آواز دینے والا پکار کر کہتا ہے اس نے جھوٹ کہا، یعنی پتا تو تھا اسے لیکن چونکہ دنیا میں رہتے ہوئے اس نے اللہ کی بات نہیں مانی، رسول اللہ کی باتیں نہیں مانی، قرآن کی باتیں نہیں مانی، من مانی کرتا رہا، اس لیے جان بچانے کے واسطے اب یہ جھوٹ بول رہا ہے اور کہتا ہے مجھے نہیں پتا۔ اس کا گمان یہ ہے کہ ایسا کہنے سے میں چھوٹ جاؤں گا، لیکن آواز دینے والا وہ کہتا ہے کہ اس کے نیچے آگ بچھا دو اور اس کے لیے دوزخ کا دروازہ کھول دو، چنانچہ دوزخ کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور دوزخ کی تپش اور سخت گرم لو اس کی طرف آتی رہتی ہے اور قبر اس کے لیے تنگ کر دی جاتی ہے، اتنی تنگ کی جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں، اور اس کے پاس پھر ایک شخص آتا ہے جو بدصورت اور برے کپڑے پہنے ہوئے ہوتا ہے، اس کے جسم سے بہت بری بدبو آ رہی ہوتی ہے، وہ شخص اسے دیکھ کر کہتا ہے مصیبت کی خبر سن، یہ وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا۔ یہ کہتا ہے تو کون ہے؟ واقعی تیری صورت بہت بری ہے اور صورت کو دیکھ کر یہی لگتا ہے کہ تو بری خبر سنائے گا۔ وہ کہتا ہے میں تیرا برا عمل ہوں۔ یہ سن کر وہ ڈر کے مارے بولنے لگتا ہے اے اللہ قیامت کو قائم نہ کر، اس لیے کہ قیامت میں تو اس سے بھی زیادہ سخت عذاب ہونے والا ہے، تو وہ اس عذاب کی فکر کر کے کہتا ہے یا اللہ قیامت کو قائم نہ کر، کہ اس کے مقابلے میں یہ ہلکا عذاب ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب مومن کی روح نکلتی ہے تو آسمان کے و زمین کے درمیان کا ہر فرشتہ اور سب فرشتے جو آسمان میں ہیں سب کے سب اس پر رحمت بھیجتے ہیں اور اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ہر دروازے والے فرشتے اللہ سے دعا کرتے ہیں
کہ اس کی روح کو ہماری طرف سے لے کر چڑھایا جائے، اور کافر کے بارے میں فرمایا اس کی جان رگوں سمیت نکالی جاتی ہے، اور آسمان و زمین کے درمیان کا ہر فرشتہ اور وہ تمام فرشتے جو آسمانوں میں ہیں سب کے سب اس پر لعنت بھیجتے ہیں، اور اس کے لیے آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور ہر دروازے والے فرشتے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اس خبیث کی روح کو ہماری طرف سے اوپر نہ چڑھایا جائے۔ دوستوں اور بزرگوں، یہ حدیث مکمل ہو گئی جس میں نیک انسان کا ذکر پہلے آ گیا پارٹ نمبر 1 میں، اور یہ پارٹ نمبر 2 ہے۔ اس میں برے انسان کی روح کے ساتھ جو حالات موت کے وقت پیش آتے ہیں اس کا ذکر ہوا ہے، جس سے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کس کیٹیگری میں چل رہے ہیں، ہمارا شمار کن لوگوں میں ہو سکتا ہے۔ ہم میں سے جو بھی یہ چاہتا ہے کہ موت کے وقت اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اس کے پاس خوبصورت فرشتے آئیں، اس کے لیے فرشتے دعا کریں رحمت کی، اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں، اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیا جائے، تو پھر ضروری ہے کہ وہ اللہ کے قانون کے مطابق پوری زندگی گزارے، اور اگر ایسا نہ ہوا تو پھر حال وہی ہوگا جو کافر انسان کی روح کے ساتھ موت کے وقت ہوتا ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، اس حدیث پاک میں ایک بات بہت زیادہ نوٹ کرنے کی ہے، جسے سن کر کسی بھی انسان کے ذہن میں ایک سوال آ سکتا ہے کہ آخر روح کو فرشتے اوپر لے جاتے ہیں، برے انسان کی روح کو پھینک دیتے ہیں نیچے، تو یہ لے جانا اور واپس اوپر سے نیچے پھینک دینا، یہ سارا کام کاج ہوتا ہے، یہ عمل ہوتا ہے، ہمیں روح نظر کیوں نہیں آتی؟ جواب یہ ہے کہ جب روح تمہارے جسم کے اندر ہے تب تم کو نظر نہ آئی، تو پھر نکل جانے کے بعد کیسے نظر آئے گی؟ یہ روح بہت باریک چیز ہے، انتہائی لطیف چیز ہے، اللہ نے اسے بنایا ہے، وہ ہمارے جسم کے اندر ہے، اسی کی وجہ سے یہ جسم چل پھر رہا ہے۔ موت کا وقت آتا ہے تو اس روح کو جو اصلی انسان ہے اس کو نکال کر لے جاتے ہیں، اور یہ ڈیڈ باڈی اس کو زمین میں دفن کر دیا جاتا ہے، یا کوئی درندہ کھا جاتا ہے، یا آگ جلا دیتی ہے۔ تو اصل انسان روح ہے، اللہ نے اسے بنایا ہے، جس طرح جسم کے ہاتھ پیر ہیں، چہرہ ہے، اسی طرح پورا کا پورا حلیہ روح کا بھی ہے، اسے نکال کر قبر کی دنیا میں لے جایا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ وہ حالات پیش آتے ہیں۔ روح کے نکلنے کی وجہ سے آپ اس باڈی کو کتنا ہی مارو، کتنی ہی تکلیف دو، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ابھی جو باڈی کو تکلیف ہو رہی ہے وہ اس روح کے ہونے کی وجہ سے، لیکن قبر کی دنیا میں روح کے ساتھ سارے حالات پیش آتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اصل چیز روح ہے، روح کے اوپر سارے حالات گزرتے ہیں، اور روح اتنی باریک چیز ہے کہ جو نظر نہیں آتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔